الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، کل اور آج کی تراویح کی نماز میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک مکمل سورت سورہ بقرہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور جہاں سے آج کی تراویح میں قرآن مجید پڑھا گیا، وہاں سے میں نے ایک بڑی آیت آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو پارہ تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس پورے پارے کا خلاصہ نہ میں نہ میرے علاوہ کوئی آدمی اس کا نچوڑ پیش نہیں کر سکتا۔ سوا پارے یا ایک پارے کا نچوڑ تو کجا، اگر کسی قرآن مجید کی ایک آیت کا خلاصہ اور نچوڑ بھی ہم پیش کرنا چاہیں تو نہیں پیش کر سکتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ آگے بڑھ کر یوں عرض کروں، اگر اللہ کے ایک کلمے کی گہرائی تک ہم پہنچنا چاہیں، اس کی حقیقت تک رسائی کرنا چاہیں، تو اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کے قلم تراش لیے جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر جتنے سمندر ہیں ایسے ایسے 7 سمندر اور ہو جائے، اور پھر اللہ کے کسی ایک کلمے کو لکھا جائے تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم کم پڑ جائیں گے۔ میں نے تبرکاً قرآن مجید کی دین کی کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس 2.5 پارے والی سورت میں بہت سارے بنیادی دین اسلام کے اساسی مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے شروع کی 5 آیتوں میں مومنین متقین کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے متقی کون لوگ ہیں؟ جن کے یہ اوصاف ہیں، یہ ان کی علامتیں ہیں، یہ ان کی پہچانیں ہیں، یہ ان کے کرنے کے کام ہیں۔ وہ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتابیں ہم نے آپ سے پہلے اتاری ان کو بھی مانتے ہیں، جو آپ کی طرف اتاری ان کو بھی مانتے ہیں، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت کو بھی مانتے، اس کا یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اخیر میں اللہ پاک نے سند عطا فرمائی، یہی لوگ کامیاب، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایمان بالغیب، جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں،
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھ کر کسی چیز کو مان لینے کا نام ایمان نہیں۔ ہم نے آنکھ سے دیکھا کہ دیوار سفید ہے، ہم نے مان لیا دیوار کی سفیدی کو، اس کا نام ایمان نہیں۔ ہم نے زبان سے چکھا، چکھ کر کے مان لیا کہ اس میں مٹھاس ہے، شہد کو چکھا، ہم نے مان لیا کہ اس کے اندر شیرینی ہے، اس کا نام ایمان نہیں۔ ہم نے ناک سے سونگھا، سونگھ کر کے پتہ چل گیا بدبودار یا خوشبودار، تو ہم نے سونگھنے کے بعد فیصلہ کر کے مان لیا کہ یہ فلاں چیز اچھی خوشبو والی، اس کا نام ایمان نہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کر مان لینے کا نام ایمان نہیں، کانوں سے سن لینے کا نام اور اس کو مان لینے کا نام ایمان نہیں۔ ہاتھ سے چھو کر پتہ لگا لیا یہ چیز گرم ہے ٹھنڈی ہے، مان لیا کہ ٹھنڈی ہے، اس کا نام بھی ایمان نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلائی، جو چیز آپ لے کر کے آئے، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل میں آئی یا نہیں آئی، ہماری آنکھوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ہماری ناک نے سونگا یا نہیں سونگا، ہماری زبان نے چکھا یا نہیں چکھا، ہمارے ہاتھوں نے چھوا یا نہیں چھوا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے اس کو مان لیا۔ ایمان بالغیب کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرم ہے جن کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک علیہ السلام کی نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی اولاد زندہ نہیں رہی، جتنے بھی آپ کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں رہا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے پیغمبر آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، اس لیے کہ یہ بچے، مرد وہ کہلاتا ہے جو بالغ ہو جاتا ہے، یہ بچے بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں۔ ایک بیٹے آپ کے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کا بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بیٹے کی وفات کا غم ہوا، صدمہ ہوا، جو ایک فطری چیز ہے، ہر باپ کو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ رنجیدہ غمزدہ ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ماں کی محبت سب جانتے ہیں، ماں کو جلدی سے قرار نہیں آتا، ماں کی آنکھوں کے آنسو نہیں تھم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، ماریہ بے حال اپنے آپ کو بنا رکھا ہے، صبر کرو، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ حضرت ماریہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بچے نے کوئی نیک عمل بھی ابھی نہیں کیا تھا، جہاد میں بھی نہیں گیا تھا، اسلام کی تبلیغ کا کوئی بڑا کام بھی انجام نہیں دیا تھا، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ صبر کر، یقین رکھ تیرا بچہ جنت میں ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد میں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر تمہاری حرم حضرت ماریہ حضرت ابراہیم کی والدہ اپنے بیٹے کی جنت والی آواز یہی سننا چاہے تو سنوا دی جائے، تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے، ان کے دل کو قرار آ جائے، سکون مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماریہ بشارت، خوشخبری تمہارے لیے، دیکھو جبرائیل آئے، اگر تم اپنے بیٹے کی جنتی آواز سننا چاہو، جنت سے بات کرنا چاہو تو کروا دی جائے گی۔
کتنا اچھا موقع ہے، ابھی خوشی کا موقع، ہم اور آپ ہوتے تو فرما اسی وقت میں کہتے کہ جلدی کیجئے، بچے کی آواز سنوا دیجئے، چاہے کروڑوں خرچ ہو جائے، چاہے بلڈنگ بنگلہ دینا پڑ جائے، اگر بچے کی آواز سننے کو مل جائے اس سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہوگی۔ لیکن نہیں، حضرت ماریہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرا امتحان نہ دیجیے، آپ میرا ایمان کا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں، اس میں امتحان کی کوئی بات نہیں ماریا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے فرما دیا میں نے سن لیا مان لیا، اب آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اگر آپ سے سن لینے کے بعد بھی دیکھنے یا سننے کی تمنا کروں تو پھر آپ پر ایمان کہاں؟ اس کا نام ہے بھائی ایمان بالغیب۔ ہارون رشید کی بیوی گزری ہے زبیدہ، نام سنا ہوگا۔ زبیدہ کے زمانے میں ہارون رشید کے عہد میں ایک اللہ والے گزرے، شاہ بہلول دانا، بڑے مجذوب قسم کے آدمی تھے، عجیب طرح کے آدمی تھے۔ یہ شاہ بہلول دانا ایسے ہی کام کرتے تھے جو عقل میں نہیں آتے تھے۔ ایک روز شاہ بہلول دانا ریت میں مٹی میں پاؤں ڈال ڈال کر گھروندے بنا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ پاؤں کے اوپر مٹی چڑھا لیتے ہیں، چپکے سے پاؤں کھینچ لیتے ہیں تو ایک گھر سا بن جاتا ہے، گھونسلہ سا بن جاتا ہے۔ ایسی کیاریاں بنا رہے تھے شاہ بہلول دانا۔ زبیدہ کہیں بیٹھے ہوئے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، نگاہ پڑ گئی، اپنی کنیز کو بھیجا، خادمہ کو بھیجا، جاؤ شاہ بہلول سے پوچھ کے آؤ کیا کر رہے ہیں۔ خادمہ گئی، کیا کر رہے ہیں؟ بیگم صاحب نے معلوم کرایا کہ کرتا کیا، جنت بنا رہا ہوں، جنت کے باغیچے بنا رہا ہوں۔ جواب دے دیا جا کر کے کنیز نے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کہا کہ جاؤ جتنے پیسے مانگے دے کر ایک جنت خرید کے لے آؤ۔ شاہ بہلول سے پوچھا بیچو گے جنت؟ کیا بالکل بیچوں گا، کتنے میں؟ کیا تنی میں، روپے میں؟ روپیہ نکال کے دیا، جنت خرید لی۔ کہیں سے ہارون رشید نے بھی یہ منظر دیکھ لیا، آتی شام کو پوچھ لیا بیگم سے، آج تو خادمہ کو بہت دوڑا رکھا تھا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نہیں معاملہ تو کچھ بھی نہیں خلیفہ صاحب، بات یہ ہے اس میں شاہ بہلول دانا جنت بیچ رہے تھے، میں نے جنت خریدی۔ باولی کہیں کی پگلی، 98 میں روپے میں کہیں جنت ملتی ہے، تم نے خریدی؟ بات آئی گئی ہو گئی، رات ہوئی، سو گئے۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ جنت میں عالی شان محل بنا ہوا ہے، اندر جانا چاہا دیکھنے کے لیے، روک دیا گیا، تم نہیں جا سکتی، یہ تمہاری نہیں، تمہاری بیوی زبیدہ کی ہے۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، شاہ بہلول دانا کے پاس پیغام بھیجا، بھیا ایک جنت ہمیں بھی دے دو۔ کہ نہیں ملے، کیا کچھ آج مہنگی ہو گئی؟ کہ نہیں، بات مہنگی کی نہیں، تم دیکھ کر خریدنا چاہتے ہو، جنت تو بن دیکھے خرید کرنے والوں کو ملتی ہے، تمہاری بیوی نے بن دیکھے جنت خریدی، ان کو مل گئی دیکھ کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو معراج ہوئی، آسمانوں پر بلایا گیا، واپس آئے، آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر میں بستر میں گرماہٹ باقی ہے، ابھی دروازے کی زنجیر ہل رہی ہے، اور میں آیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، عرش دیکھا، ماورائے عرش دیکھا، سدرۃ المنتہا گیا، اللہ کے دربار میں گیا، سب کچھ دیکھ کر کے میں واپس آ گیا، ابھی میرے بستر میں گرماہٹ باقی تھی۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور جا کے کہا بھی ابو بکر ایک بات بتلاؤ۔ ابھی صدیق اکبر کو اس واقعے کا علم نہیں۔ ابو جہل آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا، ابو بکر، کوئی آدمی اگر یوں دعویٰ کرے کہ میں اتنی سی دیر میں آسمانوں پر بھی گھوم آیا، بیت المقدس بھی چلا گیا، جنت بھی دیکھ آیا، اللہ سے بھی مل کے آ گیا، یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، اور ابھی بستر کی گرماہٹ باقی ہے، دروازے کی زنجیر ہل ہی رہی ہے، جیسا کہ کوئی ابھی نکلا اور ابھی واپس آ گیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ایسے آدمی کی عقل ہی ماری گئی ہوگی تبھی اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ ابو جہل نے موقع غنیمت سمجھا، فوراً کہنے لگا کہ تمہارا وہ دوست کہہ رہا ہے۔ جواب دیا صدیق اکبر نے، اگر وہ کہہ رہے تو بالکل صحیح کہہ رہے،
اور تو ابو جہل ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ تو چھوٹی سی بات ہے، ارے ہم تو اس سے بڑی بات تو مان چکے ہیں۔ ابو جہل چونکا، اس سے بڑھ کر کون سی بڑی بات ہوگی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بتلایا، دیکھ ہمارے نبی کے پاس جبرائیل آتے ہیں، اللہ کی وحی لے کر، اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہم سے ہمارے آقا فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ کے یہ کلام دے کر کے مجھے گئے۔ ہم جبرائیل کے جانے کو آنے کو پل بھر میں، جانے آنے کو جب کہ آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں مان لیتے ہیں، تو جب جبرائیل پل بھر میں جا آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا تو ان سے کہیں زیادہ افضل و برتر و اعلیٰ ہے، ہم ان کے جانے آنے کو کیوں نہ تسلیم کر لیں؟ یہ ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان۔ دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، نہیں لایا تھا؟ دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، جب ڈوبنے لگا اور دیکھا کہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب فرعون ڈوبنے لگا، موت کو سامنے دیکھ لیا، غرغرے کی حالت آ گئی، فرعون بھی کہنے لگا میں بھی اسی کو خدا اور معبود مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ اللہ کا جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ہوش آ رہا ہے تجھے؟ اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں تو نے کی، بڑا فساد دنیا میں مچایا۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، دنیا میں سب سے بڑا کافر فرعون نہیں، دنیا میں سب سے بڑا کافر ابو جہل، فرعون سے بھی بڑا ابو جہل کافر ہے۔ کیسے؟ ایک واقعہ سن لیجئے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دشمن کے مقابلے پر میدان جہاد میں ہوں، میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا نوجوان چھوٹا سا بچہ، بائیں جانب دیکھا، ادھر بھی چھوٹا سا بچہ، میں نے سوچا میرا دایاں بھی کمزور، میرا بایاں بھی کمزور، لڑائی میں دایاں بایاں مضبوط ذرا ہمت سی بڑھتی ہے، لیکن ابھی میں ان کو دیکھ ہی پایا تھا۔ دونوں نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون سا ہے؟ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہ ہم نے یہ سنا ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آج چاہے تو وہ نہیں چاہے ہم نہیں، یہ تو نہیں ہم دعویٰ کرتے کہ ہم اسی کو مار گرائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے چاہے وہ مرے گا چاہے ہم جان دے دیں گے آج۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے بتا، دیکھو وہ گھوڑے کے اوپر جو صفے درست کر رہا ہے، اپنے لشکر کو سنوار رہا ہے، دیکھو وہ جس کے سر کے اوپر اس طرح کی ٹوپی ہے، جس طرح کی تلوار ہے، وہ ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرا جملہ پہلے مکمل ہوا یا اس سے پہلے جس طرح کوئی باز اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے، دونوں یہ بچے ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، تھوڑی دیر میں کام تمام کر دیا اور دونوں جھگڑنے لگے کہ میں نے مارا ابو جہل کو، دوسرا کہتے نہیں تو نے نہیں میں نے مارا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دونوں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہاری تلواریں تمہارے پاس ہیں کہ جی؟ صاف تو نہیں کی؟ نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواروں کو لیا، خون سونگا، سونگنے کے بعد میں فرمایا کہ تم دونوں نے اس کا کام تمام کیا۔ لڑائی تھم گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک اعلان کیا کہ بھئی جس کے دل میں کبھی اپنی بڑائی برتری کا وہم بھی نہ پیدا ہوا ہو وہ کھڑا ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کے دل میں کبھی بھی اپنی بڑائی کا خیال تک نہ آیا ہو وہ کھڑا ہو جاؤ۔ سارے صحابہ ایسے ہی تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے میرے دل میں کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے اپنی بڑائی تک کا خیال نہیں آیا۔ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جاؤ میدان میں جاؤ اور جا کر کے ابو جہل کا حال دیکھ کے آؤ، بالکل مر چکا ہے، کھسک رہا ہے ابھی۔ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تاکہ وزن برابر برابر، مقابلہ برابر سرابر ہو جائے۔ ابو جہل دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے، لہذا سب سے بڑے تکبر والے کے مقابلے پر
سب سے بڑے تواضع کرنے والے کو بھیجا جائے، سب سے بڑی عاجزی کرنے والے کو بھیجا جائے، جس کے دل میں کبھی تکبر کا خیال تک بھی نہ آیا اس کو اس کے مقابلے پر بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو ابو جہل سسک رہا ہے، آخری سانسیں ہیں، اب مرا تب مرا۔ ابو جہل کی نظر پڑی کہ اچھا تم آئے ہو اب میرا کام تمام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے کرو گے تو صحیح، لیکن ایک کام کرنا، میری گردن ذرا میرے دھڑ سے ملا کے کاٹنا، تاکہ جب کٹے ہوئے سر لائن میں رکھے جائیں تو ابو جہل سردار ہے، اس کا سر سب سے زیادہ اونچا نظر آئے۔ اب کیجئے مقابلہ۔ فرعون کا کفر دنیا سے جاتے وقت کچھ ڈھلک گیا تھا، ڈھیلا پڑ گیا تھا، لیکن ابو جہل کا کفر دنیا سے جاتے جاتے بھی ڈھیلا نہیں پڑا، تب بھی یہ کہا کہ میری گردن کو ذرا میرے دھڑ سے ملا کر کے کاٹنا تاکہ اونچا معاملہ رہے اور سب سے زیادہ اونچا سر میرا نظر آئے۔ تو یہ بیان کیا گیا الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ، اور پھر اگلی 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر پورے رکوع وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک 13 آیتوں میں اس میں کافروں کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا۔ کافروں کے 2 گروہ ہیں، کافروں کی 2 جماعتیں ہیں۔ کافروں کی ایک جماعت وہ ہے جو کھلم کھلا دشمنی کرنے والی، کفر کرنے والی، ان کو کفار مجاہرین کہتے ہیں، اور ایک کافروں کا گروہ وہ ہے جس کا حال یہ ہے جب مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو یوں کہتا ہے آمنا، ہم تو مانتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اللہ کو بھی مانے آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، لیکن جب وہ اپنے دوستوں میں، اپنے ان گروہوں میں، اپنے ان شیطانوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ارے ہم تو وہاں ویسے ہی مذاق کرنے بس گزاری کے لیے چلے گئے تھے، ورنہ ہے تو تمہارے ساتھ یہ منافقین۔ کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں، اور منافقین کا، یہودیوں کا ذکر خاص طریقے پر 13 آیتوں میں، اور 13 آیتوں سے لے کر یہاں تک جہاں سے آج پڑھا گیا یہاں تک خاص طریقے پر کچھ آیتوں کو چھوڑ کر کے یہودیوں کا، یہودیوں کی دناعت کا، یہودیوں کی کمینگی کا، یہودیوں کی عہد شکنی کا، یہودیوں کی بے وفائی کا، یہودیوں کے نبیوں کے ساتھ جو سلوک رہا اس کا، ان تمام چیزوں کا پورے پچھلے پارے میں الف لام میم کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ان کی کمینگی کو بتلایا گیا، ان کی فطرت کو بتلایا گیا، ان کی صناعت کو بتلایا گیا، ان کی خباثت کو بتلایا گیا، ان کی عہد شکنی کو بتلایا گیا، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اس چیز کو بتلایا گیا، اللہ کی نافرمانی کی اس کو بتلایا گیا، اور پھر ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا، اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام اور مسلمانوں کو یہودیوں سے پہنچا، جو کھلم کھلا سامنے کھڑا دشمن ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچتا جو آستین کا سانپ دوست نما دشمن بن کر کے ایک ڈرامہ کھیلتا ہے۔ یہودی اسی طرح سے ہے کہ یہودیوں میں سے نکل کر منافقین انہوں نے اسلام کو زد پہنچائی، اسلام کو نقصان پہنچایا۔ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان آیتوں کے سلسلے میں بس اتنی سی بات عرض کروں کہ یہودی، اسلام کے دشمن، مشرکین، کفار مکہ، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، الکفر ملت واحدہ، سب مسلمانوں کے مقابلے پر ایک۔ جب بھی کوئی نئی بات سامنے آتی تو ایک ہنگامہ مچا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی قبلہ تھا مسلمانوں کا، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک اللہ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اب یہودیوں کو تو موقع مل گیا، ہلدی کی گانٹ ایسی ہاتھ میں آ گئی، مشرکوں کو بھی ساتھ لگا لیا،
اور مسلمانوں کو چڑھانا اور بہکانا اور تانے دینا شروع کر دیے، تمہارا بھی دین کیسا دین ہے؟ کل کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کبھی کوئی سا قبلہ تمہارا، کبھی ادھر کو منہ کر لیا، کبھی ادھر کو منہ کر لیا، بس ایک ہنگامہ، ایک پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا نیکی ساری کی ساری اسی میں رہ گئی قبلے کے اندر؟ ساری نیکی کیا اسی میں ہے کہ کدھر کو منہ کیا جائے اور کوئی نیکی کا کام نہیں رہا؟ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ کے ہوتے ہیں کہ جہاں ذرا سی کہیں سے معمولی سی بات ہاتھ لگی، اسلام کے خلاف میڈیا میں پروپیگنڈا، طرح طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش۔ نہیں، ساری نیکیاں اسی میں نہیں ہے بھئی، اللہ کا حکم ہے اصل چیز۔ اللہ پاک اگر حکم دے دے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھو تو یہی عبادت ہے، اللہ حکم دے دے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھو، اصل عبادت مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، یہ ایک ایسی دین اسلام کی آسان تصریح ہے کہ ہر نیکی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ اگر اس انداز سے سوچا جائے اور غور کیا جائے تو یوں کہنا پڑے گا، نماز عبادت ہے اس وقت میں جب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کی جائے۔ روزہ عبادت ہے اس وقت میں جب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رکھا جائے۔ طواف کرنے میں ثواب ملے گا جبکہ اللہ کے حکم کے مطابق طواف کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نیکی ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے رسول حکم دے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا یقیناً عبادت ہے، لیکن اگر اللہ کا رسول روک دے تو پھر نہ جانا عبادت ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، ان ساری باتوں سے متعلق واقعات موجود ہیں، تاریخ موجود ہے۔ ایک دو واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرنا چاہوں گا۔ غزوہ بدر ہے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ بدر کی لڑائی ایسی مبارک لڑائی ہے جس میں خود بنفس نفیس اللہ کے رسول شریک اور موجود ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی بشارت کے لیے، ان کے ثابت قدمی کے لیے، ان کے اطمینان قلب کے لیے 5000 فرشتے آسمان سے نازل فرما، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں۔ اور بدری صحابہ، اگر ان کا نام لے کر ان کے صدقے اور طفیل سے دعا کی جائے تو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، الدعاء عند ذکرہم المستجاب۔ بدری صحابہ کا نام لے کر جو دعا کی جائے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی، اتنا اونچا مقام۔ لیکن مسلمانوں، اس غزوہ بدر میں 313 تمام صحابہ شریک ہوئے سوائے حضرت عثمان کے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا مطلب یعنی جن کے نکاح میں یکے بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں ہے حضرت عثمان کے علاوہ کہ اس کے نکاح میں ایک نبی کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں آئی ہو سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پوری دنیا میں یہ صفت حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین۔ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں۔ کوئی ان سے جا کے پوچھے، عثمان تم تو گھاٹے میں رہ گئے بھی، یہ 313 گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے، علی گئے، سعد گئے، سعید گئے، طلحہ گئے، زبیر گئے، دیگر صحابہ گئے جو اس وقت تک ایمان لے آئے تھے وہ گئے، اور ان کا اونچا مقام ہے، ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں، حدیث میں فرمائی گئی ہیں، لیکن عثمان تم تو محروم رہ گئے، تم تو نہیں گئے اس میں۔ لیکن سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو باقاعدہ حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، حالانکہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں۔ کیوں؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اصل میں جہاد میں جانا یا نہ جانا یہ عبادت نہیں ہے، اصل چیز تو حکم رسول کو ماننا یہ ثواب ہے۔ جو گئے انہوں نے حکم رسول کو مانا، اس لیے کہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تم چلو، اور میں نہیں گیا، میں نے بھی حکم رسول کو مانا، اس لیے کہ مجھ سے میرے آقا نے یوں فرما دیا تھا کہ اے عثمان تم نہ جانا، اس لیے کہ تمہاری بیوی ہماری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت بیمار ہے۔ جانے والوں نے جا کر حکم رسول کو مانا، اور میں نے نہ جا کر حکم رسول کو مانا، اصل چیز حکم رسول کو ماننا۔ ایک واقعہ اور سنا دو، اندر تو باتیں تو بہت ساری جو میں نے عرض کی، ہر ایک کے بارے میں ایک واقعہ سنایا جا سکتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے چچا سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بعد میں اللہ پاک نے توفیق دے دی، دل میں ہدایت کی کرن چمکی، اللہ کے پیغمبر کے دربار میں آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ویسی کلمہ پڑھ لو، تمہارا ایمان مقبول، مجھے منظور، لیکن یاد رکھنا کبھی ہماری نظروں کے سامنے تم مت آنا۔ صحابہ تو حضور کو دیکھ کے جیا کرتے تھے، اگر صحابہ کے بیچ سے حضور اوجھل ہو جاتے تھے، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے تھے، لیکن حضرت وحشی سے یوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، لیکن کبھی ہماری نظروں کے سامنے مت آنا۔ کیوں وحشی اگر تم ہماری نظروں کے سامنے آؤ گے، ہمیں اپنے چچا یاد آ جائیں گے، ہمیں اپنے چچا یاد آئیں گے، ہمارا دل دکھ جائے گا، اور ہمارا دل دکھ جائے گا تو ویسے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حضور دنیا میں موجود رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، کیونکہ اصل چیز دیکھنا اور نہ دیکھنا نہیں ہے، اصل چیز حکم رسول کو ماننا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی دیکھنا کہ اللہ نے جب حکم دیا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا تو ادھر کو منہ کرنا ثواب تھا، جب اللہ نے حکم دے دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا تو ادھر کو منہ کرنا ثواب ہے، اور اب اللہ پاک نے حکم دے دیا پھر سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ثواب ہے۔ تم ساری نیکی اسی میں سمجھ رہے ہو، اور کام نیکی کے نہیں۔ چنانچہ یہاں اس آیت میں جو کام نیکی کے ہیں اللہ پاک نے اجمالی طریقے پر ان کو گنایا اور بتایا، اور پھر سورت کے اخیر تک اس اجمال کی تفسیر میں تقریباً 40 حکم جن کا تعلق ایمان والوں سے ہے، روزے کا حکم، قصاص کا حکم، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، قسم کے مسائل، اور اسی طرح رجعت کے مسائل، دوسری شادی کرنے کے مسائل، عورت کی دودھ پلانے کے مسائل، مدت رضاعت اور شوہر کے مرنے کے بعد عدت کے مسائل، اور اس کے علاوہ پھر آگے چل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ایک مناظرہ، ایک مباحثہ، ایک مقابلہ، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اور پھر اس کے بعد میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو کم کرتا ہے اور صدقات اور خیرات مال کے اندر ترقی اور اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے مسائل اعتکاف کے، روزے کے، رمضان کے، حج کے، عمرے کے، تقریباً 40 سے زیادہ، اور بیچ میں ان مسائل کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں غیر ایمان والوں کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، کئی ایمان والوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، اے ایمان والو ظاہر سے لے کر باطن تک، صورت سے لے کر سیرت تک، گھر سے لے کر مسجد تک، شادی سے لے کر غمی تک مکمل طریقے پر اسلام کے اندر آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔
ایمان والو مکمل طریقے پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہاری صورت بھی مسلمان ہو، سیرت بھی مسلمان ہو، نگاہیں بھی مسلمان ہو، ہاتھ بھی مسلمان ہو، زبان بھی مسلمان ہو، کپڑے بھی مسلمان ہو، گھر بھی مسلمان ہو، دکان بھی مسلمان ہو، تجارت بھی مسلمان ہو، ہر چیز تمہاری مکمل اسلام کے مطابق ہو، اس کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی تمہاری زندگی کا قدم ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے پر اپنے سامنے رکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اسلامی شریعت کا تقاضا کیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہے۔ بہر کیفیت سلسلہ میں مشورہ بھی کیا ذمہ داروں سے کہ کہیں ایک جگہ سے مکمل کسی ایک مضمون کو بیان کیا جائے، لیکن یہ چیز سامنے آئے کہ جو روز پڑھا جائے اسی کو سامنے رکھ کر کے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں آتی رہیں سامنے، انشاءاللہ اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس طرح سے ایک روزانہ پڑھے ہوئے سے ہماری ایک نسبت بھی قائم ہو جائے گی۔ بہرحال آدھا گھنٹہ 40 منٹ اس بیچ میں جو بھی کچھ اللہ توفیق دے گا اس کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ایسی باتیں مجھے ٹھیک سے کہنے کی توفیق عطا فرما دے جو میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے اور آپ کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكرا لك العافية۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما۔ قرآن مجید تراویح کی نماز میں سنا اور بعد میں قرآن مجید کے آیات کے معنی پیش کیے گئے، اے اللہ ان دونوں کو قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن مجید سے تعلق عطا فرما، قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں اے اللہ مضبوطی کے ساتھ قائم فرما دے، قرآن کے معانی کو ہمارے اوپر کھول دے، اے الہ العالمین قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بری باتوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا، نیکیوں کے ساتھ برکت والی عزت کی حلال روزی عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، تندرستی کی زندگی عطا فرما، جو دنیا میں نہیں ہیں اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، بال بال ان کی مغفرت فرما، ہماری زندگیوں میں نیکیوں کے ساتھ برکتیں پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما، قرآن مجید کا خوب خوب پڑھنے کا شوق عطا فرما، اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بھول گئے اور تو جانتا ہے ہمارے حق میں وہ بہتر ہے ہم کو وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر ہمیں موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔